نبی یا حسین ابن علی وارث علم نبی یا حسین ابن علی تیرے صدقے سے ملی زندگی ہم کو یہی وارث علم نبی یا حسین ابن علی تیرے صدقے سے ملی زندگی ہم کو یہی. ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں، صاحبان نظر واقف ہیں. جب یہ قافلہ منازل شہادت سے گزرنے کے بعد، کوفہ اور شام کی منزلوں سے گزرنے کے بعد، امام زین العابدین علیہ السلام اس جماعت کو لے کر جب واپس مدینے تشریف لائے تو مدینے میں داخلے سے فوراً پہلے جناب زینب نے قافلے کو رکوایا. اس قافلے کے ساتھ بطور گائیڈ کے ایک شخص آیا تھا، اس کا نام تھا بشیر ابن جزلم. جزلم اپنے زمانے کا ایک شاعر تھا، بہت بڑا شاعر نہ صحیح لیکن عرب کا جانا پہچانا نام تھا. قافلے کو رکوایا جناب زینب نے مدینے کے باہر، اور اس کے بعد جناب سید سجاد کی وساطت سے یہ بشیر ابن جزلم سے یہ سوال کیا کہ تیرا باپ شعر کہتا تھا، کیا تو بھی شعر کہہ سکتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ ہاں میں بھی مصرع موزوں کر لیتا ہوں. کہا اچھا تو جا اور جا کے اہل مدینہ کو خبر دے دے کہ حسین کا قافلہ واپس آیا ہے. اب ذرا غور فرمائیے کہ یہ جو ارشاد ہے، یہ سوال کہ تیرا باپ شعر کہتا تھا تو بھی شعر کہہ سکتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے شاعری کی. اور جب اس نے تائید کی تو جناب زینب کہتی کہ تم جا کے اعلان کرو کہ زینب واپس آ گئی ہے، سید سجاد واپس آ گئے ہیں. کیا مصلحت ہے اس بات میں؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ غور فرمائیے. اب تک واقعہ کربلا جو لوگ بیان کر رہے تھے وہ تھے جو کربلا کے واقعے کا حصہ تھے. کہیں جناب زینب نے بیان کیا کوفہ و شام کے بازاروں میں، کہیں امام زین العابدین علیہ السلام نے بیان کیا. یہ افراد واقعہ ہیں، ان کے اوپر واقعہ کربلا گزرا ہے. ان کے بیان میں جو شدت احساس ہوگی وہ ظاہر سننے والے کو بے پناہ متاثر کرے گی. مصیبت زدہ جب خود اپنی مصیبت کا بیان کرے تو اس میں وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے درد و غم سے دوسروں کو متاثر کر سکتا ہے. اب پہلی مرتبہ ذکر کربلا ایک ایسی شخصیت کے حوالے کیا جا رہا ہے جو شریک واقعہ کربلا نہیں. بشیر ابن جزلم وہ تو واقعے کا جز نہیں ہے، اس کے سپرد کیا جا رہا ہے. اس وقت یہ سوال کہ کیا تو شاعر ہے، شعر کہہ سکتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ چونکہ شاعر وہ ذات ہے جو جذبوں کی ترجمانی کرتا ہے، جو احساس پیدا کر سکتا ہے، جو خود جو درد محسوس کرتا ہے دوسرے کے دل میں بھی اس درد کی شمع روشن کر سکتا ہے. گویا جناب زینب یہ بتا رہی ہیں کہ پیغام حسینی کو اب صرف واقعات کو اگلی نسلوں تک منتقل نہیں ہونا، احساس کو منتقل ہونا ہے. اس لیے ان کو چنا جا رہا ہے جو احساس منتقل کر سکتے ہیں. اور جب یہ بنیادی بات سامنے آئی کہ پیغام کربلا در حقیقت احساس کا نام ہے، احساس تحریر سے منتقل نہیں ہوگا، کتابوں سے منتقل نہیں ہوگا، پھر احساس کیسے منتقل ہوگا؟ احساس ذکر سے منتقل ہوگا، بیان کے لب و لہجے سے منتقل ہوگا. اور بس یہی سمجھ لیجئے کہ یہیں سے بنیاد قائم ہوئی ہے اس پورے نظام عزاداری کی جس پہ آپ اس وقت عمل کر رہے ہیں. کربلا کی بقا ان کتابوں کے ذریعے سے نہیں ہے جو تاریخ کی موٹی موٹی جلدیں ہیں،
وہ اس واقعے کی ضامن نہیں ہیں، وہ حقائق تو بیان کر سکتی ہیں، لیکن اگر یہ منبر جناب زینب تخلیق نہ کرتی، یہ ذمہ داری یہاں کے خطیب کو نہ دیتی، تو احساس کربلا منتقل نہ ہوتا۔ آج کتابوں میں واقعہ ضرور ملے گا، لیکن جناب زینب کے پیش نظر اصل مقصد یہ ہے کہ واقعہ زندہ اسی صورت میں رہے گا جب احساس کربلا ایک حس بن کر، ایک فیلنگ بن کر لوگوں تک منتقل ہو۔ اور پھر اب یہ اس منبر کی کامیابی کہیے یا جناب زینب کے فیصلے کی پیچھے جو دانش ہے اس کی داد دیجئے کہ یہ کام اس خوبصورتی سے سپرد کیا گیا کہ آج 1400 سال گزر گئے۔ دیکھیے ذرا، انسان کی جتنی بھی کیفیتیں ہیں، کچھ عقل اس کے فیصلے کرتی ہے، کچھ جذبات اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اس میں عقل کے فیصلے تو دوام رکھتے ہیں۔ جو ارسطو اور افلاطون نے جو عقلی باتیں کہیں وہ آج کے ذہنوں کو بھی متاثر کر سکتی ہیں، لیکن جذبہ مقابلتاً انتہائی شارٹ لیونگ ہے، زیادہ دیر نہیں رہتا۔ خوشی، غم، نفرت، محبت یہ کچھ لمحوں کے لیے ہوتے ہیں اور اس کے بعد دم توڑ دیتے ہیں۔ اور ان جذبوں میں بھی سب سے زیادہ غم کا جذبہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ چونکہ وہ انسان کے لیے مضر ہے، اس کی زندگی کے لیے غم کا جذبہ نقصان دہ ہے۔ خوشی زندگی کو بڑھاتی ہے، توانائیاں بحال ہوتی ہیں۔ غم اس کے مقابلے میں انسان کو مزمحل کر دیتا ہے۔ کسی کا جوان بیٹا مر جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی تو زندگی ختم ہو گئی، اس کو بیٹے کی موت نے مار دیا۔ غم چونکہ حیات کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، اس لیے قدرت نے یہ نظام رکھا ہے کہ یہ جذبہ تو زیادہ دیر ہرگز نہ رہے۔ یہ قدرتی نظام ہے کہ کہتے ہیں وقت سب سے بڑا ہیلر ہے، بڑی جلدی زخموں کو ہیل کر دیتا ہے، صحت یاب کر دیتا ہے، مرہم بن جاتا ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے کہ اگر یہ غم زیادہ دیر تک انسانیت کے ساتھ لگا رہا، کسی شخص کے ساتھ بھی، تو اس کی زندگی کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ چنانچہ غم بڑی جلدی مندمل ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے کون ہوگا جسے زندگی میں کوئی غم نہ پیش آیا ہو؟ کبھی کسی بزرگ کو خدا حافظ کہا، ماں باپ دنیا سے چلے گئے، بھائی بہن کے واقعات ہوتے ہیں، اولاد دنیا سے جاتی ہے۔ جس وقت یہ سانحہ ہوتا ہے اس وقت دل کے اضطراب کی عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے۔ جس کے سر سے باپ رخصت ہو جائے وہ سمجھتا ہے کہ زمانے کے دھوپ میں اب وہ اس طرح سے کھڑا ہے کہ اس کے سر پہ کوئی سایہ نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو بالکل یکا و تنہا، مجبور اور بے کس سمجھتا ہے۔ اس کی آنکھیں بے ساختہ آنسو بہاتی ہیں، دل بے تاب ہوتا ہے۔ کچھ دن گزرتے ہیں، اب باپ کا خیال آتا ہے ذہن میں تو وہ ایک آہ ہے، ایک احساس ہے کہ ایک دردناک واقعہ ہوا تھا۔ کچھ دن اور گزرتے ہیں تو پھر یہ واقعہ صرف ایک تاریخ رہ جاتا ہے، فلاں تاریخ کو میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، بس اب اس سے زیادہ کوئی اس کی جذباتی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ سالوں میں برسیاں منائی جاتی ہیں، لوگ عزیز جمع ہوتے ہیں، لیکن اب نہ وہ اضطراب قلبی ہے، نہ دل کی وہ بے چینی ہے، نہ وہ کیفیت ہے، نہ آنکھوں میں وہ آنسو ہیں۔ یاد کرتے بھی ہیں تو آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، اس لیے کہ قدرت نے نظام رکھا تھا کہ اگر یہ غم رہ جاتا تو تم نہ رہ پاتے، اس لیے اس نے غم کو خود بخود ہلکا کر دیا۔ جذبہ خود بہت مختصر عمر رکھتا ہے اور اس میں غم کا جذبے کو تو زیادہ پنپنے کا موقع کبھی نہیں دیا جاتا۔ کربلا اپنے کو زندہ رکھے گا تو غم کے جذبے سے زندہ رکھے گا۔ اب کتنی کنٹراڈکٹری پوزیشن ہے کہ کربلا باقی رہے گا جذبہ غم سے، اور جذبہ غم تمام جذبوں سے بھی زیادہ جلدی ختم ہو جانے والا جذبہ ہے، اس کو زندہ رکھنا ہے۔ یہ زندہ اگر رہے گا تبھی کربلا زندہ رہے گا۔ تو اب یہ جذبہ غم کیسے زندہ رہے، اس کے لیے وہ نظام ترتیب دیا گیا جس کا نام عزاداری ہے۔ یہ عزاداری ذریعہ ہے اس غم کو زندہ رکھنے کا، یہ پیغام کو پہنچانے کا۔ اگر غم زندہ رہے گا
تو پیغام کربلا زندہ رہے گا، اور پیغام کربلا زندہ رہے گا تو یہ ہر دور کے انسان کے ضمیر کو بیدار کرتا رہے گا۔ چنانچہ اب عزاداری وہ بنیادی چیز بن گئی کہ اگر کربلا کو زندہ رکھنا ہے تو عزاداری رہنی چاہیے۔